اور 3 ملین کے درمیان کہیں ہے. اس شہر میں ایک آئی جی پولیس ہے. اس شہر کے اندر درجنوں ایس پی ہیں. اس شہر کے اندر درجنوں تھانے بن گئے. اس شہر کے اندر 22,000 لوگ ایک جلوس روکنے کے لیے اکٹھے کیے گئے. لیکن ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا ہے جو 25 مئی سے شروع ہوا تھا سائفر زدہ رجیم کے آنے کے بعد، اور وہ جاری ہے. اس کے جو 2 تازہ حصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ رجیم آئی ہے سارے ریاستی وسائل، تمام تر اداروں کی توجہ، ساری انٹیل، سارا فائنانس ریاست کا، وہ صرف عمران خان پہلے ہٹاؤ مہم پہ لگا تھا، اب عمران خان نکالو مہم کے اوپر لگا ہوا ہے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی ہے. جو ملک میں دفاع کے انچارج وزیر اور وزارتیں ہیں وہ سارا دن مضحکہ خیز بیان دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. غلط بیانیاں وہ فلور پہ کر جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا فیکٹس ہیں اور فگرز ہیں. اس طرح کبھی کوئی ریاست چلی ہے؟ اس طرح کبھی کوئی سماج، لوگوں کا انسانی سماج کہلا سکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جب امریکہ بھاگا افغانستان کو چھوڑ کے، تو جو عمران خان کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے نہ صرف افغانوں کے دل جیتے پاکستان نے، بلکہ ساری دنیا کے دل جیتے. جب وہاں کوئی ایئر لائن لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، عمران خان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم انسانی بنیادوں پہ ایویکویشن کریں گے لوگوں کی. اور اس کے نتیجے میں جتنا عرصہ عمران خان رہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو مغربی بارڈر تھا وہ محفوظ رہا. اس وقت مغربی بارڈر پہ ہمیں روز نقصان، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ایک انڈکلیئرڈ قسم کی ایک سچویشن ہے جس کے لیے میں وار کا لفظ جان کے استعمال نہیں کر رہا. اور اس میں ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں، ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں، اور اس میں ہماری بچیاں بیوائیں ہو رہی ہیں، اس میں ہماری ماؤں کی کوکھ اجڑ رہی ہے. تو یہ کیا حالات ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ صرف کسی طریقے سے، کس طرح سے ہم عمران خان کو نکالیں اور کس طرح سے ہم جو پنجاب کی اور کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ ٹوٹنے دیں. اس سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی گورنمنٹ ٹوٹتی تھی تو مخالف پٹاخے چلاتے تھے، مٹھائیاں کھلاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے. اس وقت خون کے آنسو گورنمنٹ رو رہی ہے. اس وقت وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ کوئی طریقہ ہو گورنمنٹ نہ ٹوٹے. اس کی وجہ صرف آپ کا خوف ہے، عوام کا خوف ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا لوٹے بنانے کے بعد جو پنجاب میں اقتدار ملا. اب تو لوٹا بھی بیچارہ بیکار ہو گیا، وہ اس کا پیندہ خالی ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے جو ججمنٹ کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے نتیجے میں لوٹے کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو وہ لوٹے کس طرح ہارے. اس کے بعد عمران خان کی جہاں پکچر گئی، وہ 7 سیٹیں 8 میں سے کس طرح وہ جیتے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں. چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، 2 ہفتے رہ گئے انشاءاللہ، کہ جب 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ اپنا میئر دے گی. اور یو سی کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں، میں علی اوان زیادہ کمپین کر رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے میری. تو میں نے جا کے خود جو ماحول دیکھا ہے وہ یو سی 1 سے لے کے یو سی 101 تک انشاءاللہ العزیز ساری جگہ پی ٹی آئی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر I-9 کے علاقے میں ایک چھوٹا بچہ، اس کو مار کے، جس طرح وہ انسان نہیں ہے اس کو لٹکایا گیا. کیا کیا اسلام آباد کی اس سارے نظام نے جس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے؟ کہاں ہے وہ سیکیورٹی؟ اس کے بعد آپ کی کلیگ، جہاں ہماری ینگ لیڈیز کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں، ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ ہے، شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن، ینگ ویمن. اور اس کے گھر میں کل جو واقعہ ہوا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس لیے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے دیا جائے، ورکنگ جرنلسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تجاویز دی جائیں
کہ کس طریقے سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا, باقاعدہ قانون بنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے دور میں, اور اس کے نیچے یہ دونوں جو کارروائیاں ہیں اس میں آج ہم آئے تھے, رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان شریک تھے, علی اوان بھی تھے, میں تھا, اسد عمر تھے, اور اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا, اور پھر عمران خان نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ علی اوان ہوں, اور ہم آئے ہیں فیملی کے پاس. ہم نے ان کو یقین دلایا پورا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے, جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے یہ مردوں تک محدود رہتی تو اور بات ہے. یہ ایک ینگ جرنلسٹ جو کام کرنے والی تھی اس کے گھر میں آئے, دیوار انہوں نے کودی, 2 لوگ تھے, اس علاقے میں ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے, اس لیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے اور جو کیمروں کا جو نظام لگا ہوا ہے وہ جہاں سے چلے, کس جگہ پہنچے, وہاں سے کس گلی میں گھسے اور کس گھر میں گھسے, یہ سارا کچھ اب آن لائن نکالا جا سکتا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مجرم بے نقاب کیے جائیں. ان کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو ایگزامن کریں گے. اس کے ساتھ ہی فیملی کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شفا یوسف زئی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہاں ہم فریق بنیں گے جو وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ایک 184 کی کارروائی بلکہ چل رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے لا بنایا تھا بڑے دردمندی کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ جو ریاست کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, پولیس ہو گئی, ایف آئی اے ہو گئی, دوسرے ہو گئے, وہ سارے مل کے جرنلسٹ کو محفوظ بنائیں گے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بننے کے بعد ارشد شریف کو شکار کیا جاتا ہے. شہید کرنا اور بات ہے, شکار کرنا دوسری بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر جس نے 3 پارلیمانی ریکارڈ بنائے ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوتا ہے, جن نشستوں پہ اس کے کاغذ ہوتے ہیں وہ نشستیں وہ جیت جاتا ہے. دوسرا ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو سب سے گریٹ ہوا تھا, جس میں میرے علاقے کے ایک اس وقت کے ایک کمیونسٹ جو تھے دادا امیر حیدر وہ بھی شریک تھے. چائنا کے اندر چیئرمین ماؤ زے تونگ نے انہوں نے خود لیڈ کیا. 350 کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ تھا کہ جب حملہ ہوا عمران خان شدید زخمی ہوئے, عمران خان نکل کے, لیڈر نہیں ہے لیکن مارچ پھر بھی چل رہا ہے. یہ دوسرا ریکارڈ ہے جو اس نے بنایا ہے. اور تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ تھکا نہیں. لوگ کہتے تھے کہ لوگ تھک جائیں گے, پی ٹی آئی تھک جائے گی, وہ نہیں تھکا. اور 65 کے قریب اس نے بڑے جلسے کی, ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ لوگ آئے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو حقیقی آزادی کی منزل ہے یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا, نہ ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو کوئی, جس طرح سے ہم نے فیصلہ کیا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. میں شارٹلی اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت وہ آرٹیکل 9 کا ہے. آرٹیکل 9 اس کے اندر پروٹیکشن ٹو دی لائف, ریپوٹیشن, دونوں چیزیں, بے عزتی بھی نہ ہو کسی خاتون کی, اس کی عزت کی جائے. اور اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ صرف خاتون ہونا ضروری ہے. پاکستان کی شہری ہونا بھی آرٹیکل 4 کے مطابق ضروری نہیں ہے. یہ آئینی حقوق اس کو بھی حاصل ہیں کہ دنیا کا ایسا اچھا آئین ہم نے بنایا تھا لیکن اب سرزمینیں بے آئین کر دی گئی, اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا, اس کو روندا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں عدالتوں سے یہ درخواست کریں گے جا کے, ہائی کورٹ میں ہم جمعے کے دن جا رہے ہیں, ہم ایف آئی آر لے کے اور باقی کاپیز لے کے انشاءاللہ العزیز کارروائی کریں گے. ان مجرموں کو بے نقاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد میں ہماری ایک اور ورکر, ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. رابعہ ان کا نام ہے. وہ گاڑی میں جا رہی تھی تو جو ہینڈ گن ہے اس کے ساتھ ان کا شیشہ توڑا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا چہرے پہ. تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن لگتا ہے. اور وہ لوگ جن کو اس لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور پولیس کے اندر لایا گیا ہے باہر سے کہ وہ پی ٹی آئی کو ماریں, وہ جمہوریت کو ماریں, وہ آئین ماریں,
वो लोगों की उम्मीद मारें, वो लोगों की आरज़ुएं आदर्श उनके मारें और उनको परेशान करें ताकि मैदान खाली हो नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ को पता है कि वो इसलिए नहीं आ रहे, जिनको नहीं समझ आती थी मैं अभी आपको समझाने लगा हूं नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहे। नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह आइन का आर्टिकल 264 है। ये गौर से आप निकाल के आइन पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। आइन का आर्टिकल 264 है, जिसके डी और ई में लिखा हुआ है 264 में कि अगर कोई कानून खत्म भी हो जाए, रिपील हो जाए, तो रिपील के बावजूद भी जो सजाएं उसके नीचे हुई हैं वो कायम रहती हैं। जो फोर फीचर और जुर्माने जायदादें जब्त हुई हैं वो भी कायम रहती हैं। और दूसरी बात, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसके सेक्शन 6 में लिखी हुई है कि ये सजाएं बरकरार रहेंगी। इसलिए नवाज शरीफ जब भी आएगा सीधा अडियाला जाएगा, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा अडियाला के कैदियों के साथ, इसलिए कि सजा याफ्ता आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता। उसका भाई आए जोर आजमाई करे, उसको भी लाएं, बाहर निकालें, देखें उनको अपनी औकात और हैसियत सियासी जो बाकी रह गई है वो पता लग जाएगी। शदीद तरीन अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं जो शिफा यूसुफजई के घर पे हैरेसमेंट हुई, इनके घर को फलांगा गया। ये आइन के 2 आर्टिकल हैं, एक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो रियासत के रहनुमा उसूल हैं उनमें आर्टिकल है, और दूसरा बुनियादी हुकूक में 2 आर्टिकल और हैं। 3 आर्टिकल हो गए टोटल। वो ये है कि प्राइवेसी ऑफ होम, खातून की आबरू, उसका तहफ़्फ़ुज़, फैमिली की आबरू, फैमिली का तहफ़्फ़ुज़। इसी को आम जुबान में जब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं तो हम इसको चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। तो इसलिए जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान हैं जिनको लाया गया है, जो पुलिस मुकाबलों में पहले भी बड़े शरीक रहे हैं, जो मुलजिम लाए गए हैं ताकि नीचे से जो ऊपर प्रमोशंस होती हैं उनको रोक के अपने बंदे बिठाए जाएं, वो उनके लिए भी ये चैलेंज है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस हुकूमत को और वो जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको लाजमन बेनकाब करेंगे, और उसके लिए कोई कानूनी और आईनी रास्ता हम ऐसा नहीं होगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सामने लाए। और मैं जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो हुकूक हैं उसके लिए याद रखिएगा, आप इकट्ठे हों, इस तकसीम में मत पड़ें कौन किस ग्रुप में है। अब अगर बात ख़वातीन तक पहुँच जाए, बच्चियों तक पहुँच जाए और जलसे तक ना रहे, बात घरों तक पहुँच जाए, चार दीवारी पामाल हो जाए, चादरें खींचने की कोशिश करे, जो कोई चार दीवारी के अंदर घुसेगा वो किस नीयत से घुसा है कोई। तो वो जो आए थे उन्होंने ये सामने आपके क्वार्टर है, उन जो बैक साइड, इस क्वार्टर में जो चौकीदार थे घर के अंदर उनको बहुत शदीद मारा, टांग भी उनकी ज़ख्मी की, और फिर उन्होंने यहाँ चादरें अंदर जो लॉन है उसके अंदर अपनी रखी, वो पता नहीं क्या करने आए थे, और मुंह के ऊपर उन्होंने यहाँ आके नकाब लगाए, और बाकी पूरा एरिया यहाँ से निकले तो वो बाहर निकले, पूरे एरिया में उनको तलाश किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी तरफ से शदीद तरीन मज़म्मत, और अगर इसके ऊपर किसी जगह कोई और इस तरह का जुर्म होता है, इस जुर्म समेत, तो उसके ज़िम्मेदार इस्लामाबाद की वो सियासी इंतज़ामिया होगी और सियासी पुलिस अफसरान होंगे जिनको सियासत के लिए लाया गया, शहरी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, पंजाब की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आज क्या होने जा रहा है, जो इजलास गवर्नर साहब ने बुलाया है, कानून और आइन क्या कहते हैं इसके ऊपर? थैंक यू टिका। और भी कोई सवाल है तो पूछ ले। पंजाब पे इन्होंने सवाल पूछा है, या मैं बता दूं। राणा साहब ने कहा है कि अगर ना हुआ, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो सीएम हाउस बंद कर दिया जाएगा, तो ये सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और इमरान खान ने गुज़श्ता इसी हफ्ते में एक तकरीर की जहाँ इस्लामाबाद में भी स्क्रीनें लगी हैं। सियासी यहाँ पर मामलात और सियासी सब चीज़ें चल रही हैं, इसके बावजूद इमरान पार्क में 100 से ज़्यादा लोग भी नजर क्यों ना आए? ये नाकामी नहीं है? बल्दियाती इलेक्शन तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान हाजिर है, कौन के साथ कितने सीटें हैं, कौन जीतता है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं रिजल्ट कोई हमें जो तवक्को है वो हम 101 में 101 हमारी तवक्को है। बाकी वोटरों का काम है कि वो चोर को देना चाहते हैं वोट, उचक्के को देना चाहते हैं, या चौकीदार को देना चाहते हैं, और या खिदमत गुजार को देना चाहते हैं। वो चौकीदार और खिदमत गुजार की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, अब बल्दियाती इलेक्शन ना हो उसके हवाले से भी हम एग्जामिन कर रहे हैं
کہ جو یہاں کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ تبدیلیاں ہمارے کاغذوں میں وہ ججمنٹ ایک آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں ہی وکیل تھا اور اس میں 17 لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی. تو اس ججمنٹ کی وہ توہین ہے. ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ توہین عدالت کی درخواست لے کے جائیں گورنمنٹ کے خلاف. ایک پہلو. دوسرا اب آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں آتا ہوں. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے کہ پنجاب میں آئین یہ کہتا ہے کہ 2 لوگ ہیں جو اسمبلی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. ایک گورنر ہے جو بلا سکتا ہے، دوسرا پنجاب اسمبلی یا اس طرح کی کسی اسمبلی کا اسپیکر ہے. اجلاس اسپیکر نے بلایا، اجلاس جاری ہے، اجلاس پروروگ نہیں کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا پروروگ تو پروروگ کرنے کا اختیار، پروروگ کیے بغیر دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا. جس طرح نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے ڈسولوشن آف میرج ہوگی، پھر پرمیشن ہوگی، پھر عدت ہوگی، پھر سرٹیفکیٹ ہوگا یو سی کا. تو جو فیملی لاز میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، جو رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ جب اجلاس چل رہا ہوگا تو جو سمننگ اتھارٹی ہے وہ پروروگیشن اتھارٹی ہے. سمننگ اتھارٹیز میں نے بتایا 2 ہیں. یہ گورنر نے نہیں بلایا اس لیے وہ گورنر اس اجلاس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اجلاس بلایا اسپیکر نے، اس لیے اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ پروروگیشن کریں. آپ لوگ کور کرتے ہیں سارے اسمبلی کو، آپ کو پتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو گورنر کا خط ہے، میں نے کل جب میٹنگ شروع ہوئی ہماری لیگل تو میں نے پہلا سوال جو پنجاب کے ہمارے نمائندے تھے وہاں پہ اسپیکر اور راجہ بشارت اور مونس سلائی، میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ موشن آف نو کانفیڈنس پہلے آئی ہے یا گورنر کا خط پہلے آیا ہے. انہوں نے کہا جی موشن آف نو کانفیڈنس پہلے آئی ہے. اب جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے آئے گی وہ پہلے ٹیک اپ ہوگی. اٹس ویری سمپل. یہ آرڈر آف پریسیڈنس ہے جس کے مطابق جو گورنر کی موشن ہے وہ لازماً لائیں گے ہم ہاؤس میں، لیکن اس موشن کو پہلے جو موشن آف نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ٹاک آؤٹ کرنے کے بعد آ سکتی ہے. وہ پہلے نہیں آ سکتی درمیان میں. جس طرح گورنر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک اجلاس کے اوپر وہ ڈبل سٹوری اجلاس مانگے اور کہے کہ جی یہ اجلاس تو چل رہا ہے ایک اور اجلاس آپ بلا لیں. اس کے لیے علیحدہ اجلاس چاہیے. کیوں چاہیے وہ بھی میں آئین قانون سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یہ واضح ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو موشن آف نو کانفیڈنس ہے وہ موشن آف نو کانفیڈنس میں ہم نے کوئی نہیں ایک ووٹر بھی وہاں جانے دینا، نہ ہم نے ووٹ کچھ ثابت کرنا ہے. یہ اکثریت ثابت کرنی ہے 186 لوگ دکھا کے ہاؤس میں امپورٹڈ رجیم نے کہ حمزہ ککڑی یا ان کے کسی دوسرے امیدوار کے پاس اتنے لوگ ہیں. اگر ہیں تو پھر موشن آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی، نہیں ہے تو موشن آف نو کانفیڈنس ول ڈائی. وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. ہم نے نہ جانا ہے. ہماری انسٹرکشن ہوگی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے نوٹس بنیں گے. رات کو میں نے سجیسٹ کیا تھا ہم وہ اس کے اوپر عمل کریں گے اور ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں 23 کو اعلان کیا تھا اسمبلی فعال کرنے کا اور ادھر تحریک عدم اعتماد ابھی جمع ہوئی ہے، اس کے بعد پیش ہوگی، تو آئین کیا کہتا ہے کہ 3 دن تک اس کے اوپر نیگوشیشن؟ 3 دن نہیں ہے، وہ بھی میں آئینی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور سوال بھی لے لیں سر. آج تک پاکستان میں کسی جرنلسٹ کو پروٹیکشن نہیں دی گئی، نہ انہوں نے ساتھ ملایا. ارشد شریف حمید کو شہید کیا، یہاں تک کہ مطلب سپریم کورٹ نے 40 دن بعد سومو پہ ایکشن لے لیا، وہ بھی 40 دن بعد لے لیا ہے، اس کو بھی 1 مہینے تک ملتوی کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کل رات یہاں پر جو واقعہ ہوا ان کو انصاف مل سکتے ہیں؟ انصاف کے لیے ہم لڑیں گے. مل سکتا ہے یہ طے کریں گے اگر نہ ملا ٹھیک ہے، لیکن لڑنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنا، راستہ چننا، قانون آئین کے جو راستے ہیں وہ سارے ہم انشاءاللہ العزیز ایکسپلور کریں گے. اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا، اب آ جائیں جی اگلے سوال پہ جو آپ نے پوچھا ہے. وہ یہ ہے کہ جو موشن آف نو کانفیڈنس میں نے آپ کو بتایا کانفیڈنس لینا ہے. وہ کانفیڈنس لینے کے لیے پرویز الہی یا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس صوبے کا، اس کو اپنے ووٹ ظاہر کرنے پڑتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کا ہاف. یہ جو موشن آف کانفیڈنس ہے موجود ممبر کہ جتنے موجود، مجھے یہ بتائیں آپ کے علم میں ہے کسی کے کہ شہباز شریف نے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لیا؟ تو اپنے گھر سے بسم اللہ کیوں نہیں کرتا؟
وہ تو سر کل اجلاس انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. اس خوف سے کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو, وہ اجلاس چھوڑ کے بھاگے. ایک اب آ جائیں, دن کتنے لگیں گے؟ کل شام کو فیصلہ ہوا تھا, کل شام کو میرے خیال میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہوگا یا آج ہو جائے گا. 3 کلیئر ڈیز چاہیے جب آپ ممبرز کو نوٹس دیتے ہیں. جو بیمار ہے وہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈے, جو ملک سے باہر ہے وہ ٹکٹ ڈھونڈے, واپس آئے اور اجلاس میں آ سکے. 3 دن ہوتے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی دیتا ہے, رولز کہتے ہیں. اس کے بعد 7 دن اور ہیں جن کے اندر, یعنی ٹوٹل 10 دنوں کے اندر موشن ٹاک آؤٹ کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ایک اسمبلی کا ہی معاملہ تھا جس میں یہ طے شدہ ہے کہ آپ 1-2 دن نہیں دے سکتے, آپ نے ریزنیبل ٹائم دینا ہے. ریزنیبل ٹائم ہوا ہے جو رولز میں پرووائڈڈ ہے وہ 10 دن ہے. تو اچھا آخری بات آپ نے کہی کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ میں تالا لگا دوں گا. یہ وہی ہے نا جو کہتے ہیں میں پنجاب نہیں جاؤں گی پوری پارٹی. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب آئینی باتیں ہوگی, سیاسی بات کرنی تھی. ڈاکٹر صاحب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کتنی سیٹ پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں, کتنی سیٹس پر ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے پنجاب؟